خواتین کے لیے آگے بہت ساری جگہ ہے، عورتوں کے لیے آگے بہت ساری جگہ ہیں، آپ آگے آ جائیں۔ اور راستہ جام ہو گیا آپ کی وجہ سے، ایک تو آپ لوگوں کو اتنی تعداد میں نہیں آنی چاہیے جلسوں میں۔ ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جلسوں میں بہت کم جائیں، چونکہ رات کا معاملہ رہتا ہے، کتنوں ہی آپ انتظام کریں گے پھر بھی ماحول گڑبڑ ہونے کا خدشہ ہمیشہ لائق رہتا ہے۔ آپ کے لیے دین کے جلسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ جب بھی جلسہ کریں گے دن میں عورتوں کا، رات میں مردوں کا جلسہ ہوگا۔ پھر بھی آپ آگے آ جائیں، آپ کے لیے جگہ بہت ساری جگہیں آگے خالی ہے، اب وہاں آ کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی گفتگو سننے کو ملے گی اور ایک اچھا ماحول آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے 3 راستے ہوتے ہیں، 3 راستے۔ میں نے بہت اسٹڈی کیا، بہت غور کیا کہ کوئی قوم کیسے ڈیولپ کرتی ہے، کوئی قوم کیسے ترقی کرتی ہے۔ تو ہر قوم کی ترقی کے لیے جو ضابطے سمجھ میں مجھے آئے وہ 3 طرح کے ضابطے ہیں۔ اس قوم کا ان ضابطوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اگر وہ ترقی کرنا وہ قوم چاہتی ہے۔ پہلا ضابطہ میری سمجھ میں کیا ہے، یا تو وہ قوم ایجوکیٹڈ ہو تو ترقی کرے گی، اگر ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہے تو کم سے کم وہ قوم متحد ہو، یونائٹڈ ہو، ایک مجاز کی ہو، ایک ذہن کی قوم ہو۔ اگر اس اعتبار سے بھی ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں تو آج ذہنی اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے آج پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو مسلمان کہتے ہیں کہ 57 ممالک ہمارے ہیں، 57 ممالک میں 150 کروڑ سے زائد تعداد ہماری ہے۔ تو یہ صرف کہنے میں آتا ہے، یہ صرف لکھی بھی باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، مگر صاحب یہ ساری باتیں پڑھنے میں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ مسلمان آج پوری دنیا میں 150 کروڑ کی تعداد میں ہے تو ضرور، مگر ایک ذہن مسلمانوں کا کہیں نہیں ہے، مسلمانوں کی ایک فکر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، ایک بالش زمین ایسی نہیں، ایک گاؤں، ایک علاقہ ایسا نہیں جس علاقے کے مسلمان کسی ایک فکر کا، ایک خیال کو ہم نے اپنے سماج کو انتشار و اختلاف میں ایسا گرا دیا، ایسا ڈیمیج کیا ہے۔ ہماری اس نازک حالت کا ہم خود یہ بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اختلاف کو پروموٹ کیا۔ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ اختلاف، اس لیے یہ سماج سب سے زیادہ پچھڑ گئی، یہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے زمین اگر شہر میں لے لی تو سب سے زیادہ تکلیف اسی گاؤں کے اس سے سب سے قریب رہنے والے کو ہوتی ہے کہ صاحب اس نے زمین کیسے خرید لی، چلو ان کا سورس آف انکم جانو کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، پھر ان کی دشمنی کا پورا بوجھ ہم اپنے سر پہ لیتے، جب تک ان کو ہم تباہ نہیں کر دیتے، برباد نہیں کر دیتے، ان کو ہم دھول نہیں چٹا دیتے، ان کو ہم تباہ و برباد نہیں کرتے، تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھتے۔ اختلاف کی اس آگ نے ہمیں برباد کر دیا۔ ہمارے سماج کو بچانا ہے صاحب، یہ سماج ہمارا تباہ ہو گیا، یہ معاشرہ ہمارا بربادی کے دہانے پہ آ گیا۔ اس معاشرے کی تباہی کے لیے ہمیں ایک مجاز ہونا ہوگا، ہمیں اتحاد و اتفاق کے ماحول قائم کرنے ہوں گے، ہم مسلمانوں کو ایک جگہ آ کر ایک آواز بلند کرنی ہوگی۔ بہت آسانی سے آپ کہتے ہیں، حالانکہ یہ سیاسی محفل نہیں ہے، مگر پھر بھی میں 2-4 باتیں کام کی بولنا چاہوں گا۔ آپ آسانی سے بول دیتے کہ حضرت وہ صاحب کیسے جیت لیتا، وہ کیسے منتری بن جاتا، وہ کیسے فائٹ کرتا الیکشن جیت لیتا، اس کی جیت کیسے ہوتی۔ آپ دعا کیجئے حضرت کہ یہ لوگ ہار جائے، آپ دعا کیجئے کہ یہ قوم ہار جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ میں آج ہندوستان بھر کی حکومت کا باغڈور ہے، وہ حکومت یہ آسانی سے ان کو نہیں ملی ہے۔ اس حکومت کو پانے کے لیے ان لوگوں نے پہلے بڑی محنت کی، اس نے اپنے سماج کو پہلے جوڑا، انہوں نے اتحاد کا مطلب دنیا کو سمجھایا، وہ اپنے سماج کے ہر چھوٹے بڑے کو ایک کرنے میں جو سب سے زیادہ محنتیں کی، اسی محنت کا نتیجہ ہے جو آج حکومت ان کو ملتے جا رہی ہے۔ یہ ملتی رہے گی اگر آپ اسی طرح بٹے رہے، آپ اگر متحد نہیں ہوئے تو آنے والے وقت میں آپ بھی بٹنے کی وجہ سے آپ کو تباہ کیا جائے گا۔ یہ ہمارے سرپنچ صاحب چچا بھی ہے، سرپنچ بھی ہے ماشاءاللہ، ایک وضع قطع بھی ایک عالمانہ ان کا رہتا ہے، بڑے سلیقے سے آج ہمارے پنچایت کو، چونکہ میرے پنچایت کے سرپنچ ہے تو سرپنچ ہونے کے ناطے بھی ایک احترام، دوسرا احترام صاحب کیا کہ ایک انکل بھی ہیں، تو ہر لحاظ سے بڑے لگاؤں ہمارے ہیں۔ ایسے باشعور سیاسی لیڈرز ہمارے سماج میں الحمدللہ اکثر بیشتر رہتے ہیں، جن کا رہنا ہمارے سماج کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ان کی محبتیں تھیں، ورنہ اس ہار کا میں قابل نہیں، میں تو میرا گاؤں ہے صاحب، میں تقریر کروں نہ کروں، میرے بہت سارے مہمان اختر بھائی اور کلام پڑھا، اس کے بعد بھی آپ کو بہت ساری تقریریں بھی سننی ہے، بہت سارے نعت خواں بھی بچے ہوئے ہیں، ان سب کو
کہ سب کی باری آئے گی، دو چار میسیج کے لیے میں آیا ہوں۔ پرمکھ صاحب بیٹھے ہوئے، ہمارے دادا یہ حضرت محترم علی جناب سالک صاحب بیٹھے ہوئے، ان تمام لوگوں کی موجودگی میں دو چار باتیں اور پہنچا دوں۔ یہ آسانی سے حکومت کسی کو نہیں ملتی، حکومت کے لیے پہلے سماج کو متحد ہونا پڑتا۔ آپ نے اپنے سماج کو کتنا متحد کیا ہے؟ آپ نے ذات کے نام پہ سماج کو بانٹا، آپ نے برادری کے نام پہ سماج کو بانٹا، آپ نے لینگویج کے نام پہ سماج کو بانٹا، آپ نے رنگ کے نام پہ سماج کو بانٹا، آپ نے علاقے اور پروونشل اپنے سماج کو الگ الگ کیا۔ اب بتائیے کہ جب اتنے تعلقات آپ کے خراب آپس میں ہو گئے تو کس چیز کی آپ ترقی کی امید کرتے ہیں؟ اس سے ترقی کے لیے دوسری سب سے بڑی سیڑھی یہ ہے کہ آدمی متحد رہے، ایک فکر کا رہے۔ آپ کے جو مخالف ہیں ان کی آج فکر کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہے، ان میں سے کوئی ایک فرد ہو ان سے آپ پوچھیں کہ تیرے جینے کا مقصد کیا ہے، ان میں سے ہر ایک شخص اپنے جینے کا مقصد ایک ہی بتائے گا۔ پچھم میں رہنے والا ایک ہی کہے گا، وہی بات پورب میں رہنے والا بولے گا میرے جینے کا مقصد ایک ہے۔ مگر ہم مسلمانوں میں آج کوئی مقصد ہی نہیں جینے کا، ہمارا کوئی ہدف کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں جینے کا۔ ہم تو صرف یہ سوچتے کہ ہم ایسے ہی دنیا میں آ گئے اور ایسے ہی بوڑھا ہو کے ہم کو مر جانا ہے۔ نہیں صاحب، بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے۔ یہ 60 سال کی عمر اگر اللہ نے دی ہے تو 60-65 سال کی عمر کا ہر لمحہ آپ کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے، اور کل میدان محشر میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ آپ سے ہر ایک عمر کے حصے کا سوال کرے گا۔ بڑی ذمہ داریاں اللہ نے آپ کو دی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ اللہ will not allow man's feet from his side on the day of resurrection until 5 questions will be asked۔ یعنی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا پاؤں کل میدان محشر میں اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ ہم میں سے ہر ایک سے 5 امپورٹنٹ سوال نہیں فرمائے گا۔ پیر صاحب سے بھی سوال ہوگا، منتری سے بھی سوال ہوگا، غریب و فقیر سے سوال ہوگا، کالے گورے سب سے سوال ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔ سب کو اللہ اپنے سامنے بلا کر 5 بڑے سوالات فرمائے گا۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں صاحب؟ پہلا سوال جو اللہ کی جانب سے ہم سے ہوگا وہ سوال یہی ہے کہ اللہ ہم سے ہماری عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں بتائی۔ یعنی یہ 60-70 سال کی عمر جو اللہ ہمیں دیتا ہے دیا ہے، اس عمر کے تعلق سے کل میدان محشر میں اللہ پوچھے گا۔ اس لیے آپ حساب لگا لیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی عمر کا آپ نے استعمال کہاں کیا، عمر کے کون سے حصے میں کون سی بہتری آپ نے کی، قوم کی بہتری کے لیے کون سے اقدامات آپ نے اٹھائے، آپ کو حساب لگانا ہوگا۔ دوسرا سب سے بڑا سوال نوجوانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہی ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، یعنی ہماری جوانی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں بتائی۔ آج نوجوانوں نہیں تو اپنی جوانی کہاں بتاتا ہے؟ نوجوان اب سوچتا ہے کہ اللہ نے ہماری پیدائش ہماری تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ ہم دلی میں جا کے ٹھیکیدار بنے، گاؤں میں رہے تو ممبر بن جائیں، موقع ملے تو مکھیا کا الیکشن فائٹ کرے، اور چانس ملے تو صاحب ولایتی کا چانس لگائے، اور موقع ملے تو آگے بڑھے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے صرف اپنی ترقی یا اپنی پیدائش اپنی تخلیق کا مقصد صرف پیسہ کمانا، دولت اکٹھا کرنا، اس کے بعد شہر میں مکان بنانا، فارچونر گاڑی لے لینا، ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے تیری پیدائش اس لیے نہیں فرمائی کہ تو صرف پیسہ کمائے، بلکہ اللہ نے تجھے پیدا اس لیے کیا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے مذہب کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کے لیے تیری خدمت ہو۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ان شبابہ فیما ابلا، یعنی ہماری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کے ایام کہاں بتائے۔ نوجوان اگر آپ نوجوان ہے، اللہ نے آپ کے بازو میں قوت دیا ہے تو اپنی طاقتوں کا استعمال ذرا اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے کر لے۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو اللہ کی دی ہوئی دولتوں کا استعمال اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے آپ کریں۔ 5 بیگھہ زمین ایک آدمی ایک فیملی کے لیے کافی ہے، پھر بھی 50 بیگھہ ہو جائے آدمی کی بھوک نہیں جاتی۔ 1 کروڑ روپیہ زندگی بھر ایک آدمی خرچ کرے گا صرف کھانے پینے اور گھومنے پھرنے میں، پھر بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہاں 25-25 کروڑ روپیہ بینک میں پڑے ہیں، پھر بھی ہوس ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ نے ہوس رکھا پال رکھا ہے صحیح ہے، مگر ایک راستہ آپ اختیار کیجئے۔ کل میدان محشر میں اگر اللہ کے سامنے آپ ذلیل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، رسوائی سے آپ حفاظت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ جو پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان پیسوں کے خرچ کرنے کا راستہ بھی آپ کو بنانا ہوگا۔ آپ کو قوم کے لیے خود کو ڈونیٹ کرنا ہوگا، قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے
اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے محنتیں کریں گے, ان کے بچوں کی تعلیمات پہ آپ خرچ کریں گے, اس کے بدلے میں کل میدان محشر میں انعام کیا ملے گا, اس رسوائی سے آپ بچ جائیں گے جو اللہ کے سامنے جواب دینے میں جو کٹھنائی آپ کو سامنے آئے گی. اس لیے صاحب یہ زندگی آسان نہیں, یہ عمر آسان نہیں, یہ پیسہ آسان نہیں, یہ جوانی آسان نہیں. ہر ایک چیز کا حساب کل مرنے کے بعد ہمیں دینا ہوگا. بہت فخر ہوتا ہے ہم کو اپنی زمین پر, ہم کو اپنے مکان پر, ہمیں اپنی دولت پر, ہمیں اپنی گاڑی پر. ہاں ہونا چاہیے. 10 بیگھہ زمین جس کے پاس ہے تو ظاہر سی بات ہے فطرت انسانی کا تقاضا ہے, اس آدمی کا شعور تھوڑا بیدار ہوتا ہی ہے, کیونکہ 10 بیگھہ زمین ہے تو گویا 100 کنٹل مکئی وہ اگجا لے گا. کسی کے پاس گاڑی ہے تو تھوڑی بہت نزاکت تو ان میں آئے گی ہی, کیونکہ وہ گاڑی رکھتا ہے, پورنیہ جانے میں اس کو 20 منٹ نہیں لگے گا, بارش ہوگی پھر بھی چلا جائے گا. یہ اچھی بات ہے آپ کر رہے ہیں, مگر اللہ نے اگر آپ کو گاڑی زمین مکان دیا ہے, وہی سندیش کہ آپ متحرک ہو جائے, آپ یونائٹڈ ہو جائے, آپ 100 لوگ ایک گاؤں میں جمع ہو جائے. ہم اپنے شہزاد چچا سے, اپنے سرپنچ صاحب سے اور اس پورے محلے کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا, آج ہی یہ نوجوان کمیٹی جو آپ کی ہے, یہ کمیٹی کو آپ دوسرا رخ دے دیں, یہ کمیٹی کو آپ بدل دیں. یہ کمیٹی کا مطلب صرف جلسہ کرنا نہیں رکھے, کمیٹی کا مطلب صرف جلوس سال میں ایک مرتبہ نکالنا صرف یہ مطلب نہیں. ابھی صاحب کچھ دن پہلے ہمارے سماج کے ایک صاحب بار بار مجھے فون کیے جا رہے ہیں, حضرت ہم نے ایک کمیٹی بنائی, میں ایک تنظیم بنایا ہوں, آپ تشریف لائیں, آپ تشریف لائیں, آپ کو ذمہ داری دوں گا. میں نے کہا اس کمیٹی بنانے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سا جواب اس شخص نے اپنے حساب سے دیا. اس نے کہا حضرت ہم لوگ اجمیر جاتے ہیں, دیکھتے کیا ہے پورے ہندوستان کے لوگ اجمیر میں جمع ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے علاقے سے لوگ اجمیر نہیں جا پاتے. ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ ہر سال تقریباً 20 سے 25 بس ہم لوگ کریں گے, اور اسی بس میں ہم لوگ اپنے علاقے کے لوگوں سے 4-4 ہزار روپیہ وصولیں گے, اور اسی بس میں بھر کے ہم لوگ اجمیر لے جائیں گے, 17-25-50 خانقاہوں میں گھمائیں گے, اور 1 مہینے کا ٹور ہوگا, ہم لوگ زیارت کروائیں گے. میں نے کہا لعنت ہو تیری سوچ پر, اسلام اور کام سے اگر آپ نے کمیٹی بنانا چاہیے تو میرا سمرتھن قطعاً نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام اور مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلمانوں سے 4000 روپیہ لے لیں, اجمیر کے نام پہ, درگاہ کے نام پہ, بریلی کے نام پہ, کچھچا کے نام پہ, بدایو کے نام پہ, بس کے نام پہ, گھمانے کے نام پہ, ٹور کے نام پہ اس سے پیسے کمائیں. ارے اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو کمیٹی بنانے کا مطلب اجمیر گھومنا نہیں, کمیٹی بنانے کا مطلب کسی بزرگ کی بارگاہ میں زیارت کا مطلب نہیں, کمیٹی بنانے کا مطلب کہیں گھومنا پھرنا نہیں, بلکہ کمیٹی بنانے کا مطلب آپ کا یہ ہو کہ علاقے سے غربت دور ہو, علاقے سے ایجوکیشنل ماحول جو آج ہے اس میں تبدیلی آئے, اور خاص تبدیلی آئے, کیونکہ میں بھی اسکول سے جڑا ہوا شخص ہوں. میں نے مسلمانوں کے بہت سارے بچوں کو جائزہ لیا, غور سے دیکھا, 80% نمبر اس کو میٹرک میں آتا ہے, 90% نمبر اس کو انٹر میں آتا ہے, مگر غریب کا بچہ ہے میٹرک میں 80% نمبر لانے والا, غریب کا بچہ انٹر کرنے کا پیسہ اس کے پاس نہیں, اب وہ انٹر نہیں کر پائے گا, اس کا باپ کہے گا مت پڑھ, میٹرک کر لیا, لکھنا پڑھنا سیکھ لیا, اور کتنا پڑھے گا, جلدی جا, دیکھتا نہیں گاؤں کے لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے, اور تو انٹر کرے گا آئیے سے. اب وہ غریب آدمی اپنے بیٹے کو دلی بھیج دے گا. 80% میٹرک میں نمبر اٹھانے والا لڑکا دلی جا کر وہ کسی بھی فیکٹری میں کام کرے گا, صرف 1 مہینہ کام کرے گا, اس کے دماغ میں شیطانیت آئے گی, فتور آئے گا, خرافات آئیں گے, کیونکہ تیز آدمی ہے, تیز آدمی بہت تیز سوچتا ہے, تیز لڑکا زیادہ سوچتا ہے. تیز ہونے کی دلیل یہ کیونکہ اس نے میٹرک میں 80% نمبر لایا. اب وہ غریب بچہ اس کو کوئی بہکا دے گا, بولے گا کام مزدوری کرتا ہے, رکشہ ٹھیلتا ہے, تیز ہے, چلو پیسہ لے, چل فلانے کا مرڈر کر, پیسہ لے فلانے کا بم پھوڑ, پیسہ لے فلانا غلط کام کر. اب وہ غریب کا بچہ آپ کے سماج کا جو آج دلی ممبئی کھٹنے گیا ہے, پیسوں کی مجبوری کی بنیاد پر وہ اپنے تیز دماغ کا استعمال کرے گا, اتنی بڑی بڑی غلطی کر بیٹھے گا جس غلطی کی امید اس سے نہ ہوگی. اب میں پوچھتا ہوں اس بچے کو گونڈا بنانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ہمارا ہاتھ تھا. ہم نے اس کی تعلیم کے خرچے نہیں اٹھائے. اس لیے آپ اگر منظم رہیں گے, آپ کے پاس تنظیم رہے گی, آپ کے پاس کمیٹی رہے گی, آپ کے پاس پیسہ رہے گا, آپ ہر سال میٹرک ایگزام کے رزلٹ آنے کے بعد جامع مسجد کے گیٹ پر اعلان چپکا دیں گے, عزت ویلی سے, بریلی سے, قائمی سے, فلانے گاؤں سے, فلانے گاؤں سے کوئی ایک لڑکا بھی میٹرک میں فرسٹ ڈویژن پاس ہونے کے بعد آگے پڑھائی جاری رکھنا چاہتا ہے تو
उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे नौजवानों की कमेटी तैयार है, हम लोग तैयार है, हम चंदा करके उनको पढ़ाएंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर आप लोग अपने साथी खर्चे से गांव के किसी एक बच्चे की तालीम की आपने फिक्र की, वो बच्चा अगर पढ़ के समाज का डॉक्टर, इंजीनियर या आलिम हाफिज बन गया, 50,000 मर्तबा अजमेर जाने से जो फायदा नहीं होगा, उससे बड़ा फायदा गांव के एक बच्चे को पढ़ाने का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे वाशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुसव्विर रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये फायदा आपको मिलेगा, मगर ये तंजीम आपके पास नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं है। इस तरह की फिक्र आप नहीं ला पाते। आपके पास सिर्फ एक फिक्र है कि जलसा की कमेटी, जलसा की कमेटी। जलसा तो एक बहुत छोटा सा काम हमारे समाज का है, हमें बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कांधे पर है, बहुत बड़ा काम करके हमें समाज को बदलना है, उसको तब्दील करना है। इसके लिए आपको मुनज़्ज़म होना होगा। हर गांव के नौजवानों की जिम्मेदारी है। बाबू शाहजहां, आप बैठ जाइए नीचे, एक तो टोपी लगाना चाहिए आपको, टोपी लगाइए, आप जिम्मेदार आदमी हैं, नौजवान हैं आप, क्योंकि आपका जलसा खुद का जलसा है। ये सारी चीजें हमको बदलना है, हमें अपने गांव के नौजवानों की किस्मत बदलनी है, और किस्मत बदलने के लिए नेता जिम्मेदार नहीं होता है, पब्लिक जिम्मेदार होती है। नेता क्या करेगा आपके साथ? नेता क्या करेगा? रोड बनाएगा, बिजली देगा, और साहब ये सामाजिक तरक्की के लिए सोचेगा, मगर तालीम के लिए आपको खुद आगे आना होगा। और जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कि वो आंख बंद करके अपनी तालीम पर मेहनत करें। उसकी तालीम ही उसके समाज को बदल सकती है, उसकी मेहनत ही उसके समाज की तब्दीली के लिए जरूरी है। वरना याद रखिए, 10 साल के बाद आज जो आपकी हालत है, ये जमीन बट जाएगी। जिसके पास आज 100 बीघा जमीन है ना, आज जो बोलते हैं कि हम 100 बीघा है, उनके पास 10 साल के बाद 2 बीघा जमीन उनके परिवार में उनके लोगों को होगी। तब किस जमीन पे फख्र करेंगे? इससे बेहतर है जमीन, मकान, पैसा, ये सारी चीजें हमारे लिए काबिल फख्र नहीं है। हमारी जमीन कम पड़े, उससे पहले हम अपने बच्चों के तालीमी ढांचे को सुधार दें। उनके तालीम को अगर गार्जियन अपनी तरफ से ड्रॉप करवाते हैं, अगर कोई गार्जियन ये कहता है कि साहब गांव के बहुत लोग तरक्की कर गए, आप कब आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो गलत सोच, गलत कॉन्सेप्ट में दिमाग में बैठाएं, वो अपने बच्चों की तालीम को ड्रॉप ना करवाएं। देखिए पीर साहब तशरीफ ला चुके हैं, अदब से खड़े हो जाइए, माशाअल्लाह।